فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ آج 1447 ہجری کے محرم شریف کی 8ویں شب ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 8، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ہو سکے تو مزید اچھی اچھی نیتیں شامل کر لیجئے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ جگہ پر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر اور دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ کے ساتھ دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا، مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ السلام تک شریک رہوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کے سائے بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور انفرادی کوشش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محمد شعبان اتاری حاضر خدمت ہوں، فیضان مدینہ سیکرامنٹو کیلیفورنیا USA۔ تو سوال عرض یہ ہے کہ عاشورہ کے دن اکثر لوگ کھچڑی کی نیاز کا اہتمام کرتے ہیں اور بہت فیمس بھی ہے، اس میں کیا کیا اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں؟ پلیز جواب عطا فرمائیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ محرم میں جو حلیم جو بنتا ہے اکثریت سے بنتا ہے، ہم کوئی اور بھی نیاز کر سکتے ہیں؟ یعنی ذرا مجھے اس کا جواب دے دیجئے۔ ماشاءاللہ، ایصال ثواب اہل بیت اطہار کا یا کسی بھی نبی کا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، یہ سارا سال ہر وقت کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ٹائم فکس نہیں ہے۔ البتہ ایک مطلب اس تاریخ کو نیاز کرنا ہمارے یہاں مسلمانوں میں رائج ہے اور اچھا بھی ہے، تو کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور صرف مخصوص آئٹم ہی پکانا، جیسے کہ وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز میں کھیر پوری کنڈے کی نیاز کرتے ہیں لوگ، تو یہ بھی کر سکتے ہیں، جائز ہے، پر یہی شرط نہیں ہے، یہی ضروری نہیں ہے، کوئی سی بھی نیاز حلال غذا پر کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح
کربلا والوں کی نیاز بھی کھچڑا ہی شرط نہیں، شربت ہی ضروری نہیں، بلکہ جون سی بھی حلال چیز ہو اس پر نیاز دلائی جا سکتی ہے۔ اب یہ کہ کھچڑا کھانے میں کیا کیا نیتیں اچھی اچھی کریں، کھچڑے کی نیاز میں تو ہر نیاز میں اللہ کی رضا کی نیت کی جاتی ہے، اور ایکچولی تو وہ اللہ کے نام پر ہی ہے، انہیں فلاں کی نیاز تو یہ ایک ایصال ثواب کی نسبت ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، بچہ بچہ کہتا ہے، لیکن دنیا میں مسجد نبوی بہت مشہور ہے، ہر ایک دیکھنے کے لیے ترستا ہے، تو یہ اللہ کی طرف منسوب تو نہیں ہے، مسجد نبوی ہے نا، تو یوں نیاز حسین ہے، حقیقت میں تو اللہ کے لیے ہم نے کیا یہ عمل، لیکن اس کا ثواب ان کو پہنچے، تو یوں نسبتیں لاکھوں مسجدیں دوسروں کے ناموں پر دنیا میں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ کہ حقیقت میں وہ اللہ کی مسجدیں ہیں، اللہ کا گھر ہے، یہ مجازی نسبتیں کہلاتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو کھچڑا جو بھی کیا، کھچڑا کیا یا کھانا کھلایا، روٹی کھلائی، تو یہ سب کا اللہ کے لیے ہو، ثواب کے لیے ہو، کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کروں گا، ثواب کمانے کے لیے، مسلمانوں کا دل خوش کروں گا۔ آپ کسی کو بھی کھچڑا دو گے، اس کا دل ناراض تو نہیں ہوگا، خوش ہوگا نا، اس کے دل میں خوشی داخل کروں گا، مسلمان کے دلوں میں خوشی داخل کروں گا۔ رشتہ داروں کو بھیجنے کی بھی نیت ہو سکتی ہے کہ صلہ رحمی کروں گا، رشتہ دار کو دینے میں تو اس صلہ رحمی کی نیت، اور دینے کا الگ ثواب، تو اس طرح موقع کی مناسبت سے پڑوسیوں کا دل خوش کروں گا، پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کروں گا، یہ نیت، جبکہ پڑوسیوں کو دینا ہو تو یہ نیت کی جا سکتی ہے، کرنی چاہیے، کہ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب زیادہ ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام سلمان ہے، اور میرا ایک یہ سوال ہے کہ میرے گھر میں جو ہے ایک انتقال ہوا ہے، اور اس کا جو چہلم پڑ رہا ہے وہ پڑ رہا ہے محرموں میں، تو آپ یہ مجھے بتانا مناسب سمجھیں گے کہ محرم میں جو ہے وہ میں چہلم کر سکتا ہوں؟ 40واں چہلم تو بالکل کر سکتے ہیں، محرم شریف میں تو ایصال ثواب تو کرتے ہی ہیں نا، تو عزیزوں کا ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں، اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کا جنازہ بھی اٹھا سکتے ہیں، دفن بھی کر سکتے ہیں، تیجا بھی کر سکتے ہیں، 10واں 7واں جو بھی ہے، یہ سب ایصال ثواب کی صورتیں ہیں، چہلم بھی کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کچھ یوں لکھا تھا کہ مشکل چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اپنوں کو پہچاننے میں آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ امیر اہل سنت، اس پوسٹ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اچھے وقت کے سب ساتھی ہوتے ہیں، برے وقت میں کوئی کوئی ساتھ دیتا ہے۔ ہمارے میمنی میں کہاوت ہے گجراتی کے انداز میں کہ کاکا ماما کہوانا ٹیم پڑے تو کھاوانا، نہ چاچا ماموں کہنے کے ہوتے ہیں، ٹائم آتا ہے تو یہ کھا دیتے ہیں، یہ ساتھ نہیں دیتے، یہ کوئی کہاوت ہے۔ تو اس طرح کہ مشکل چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اپنوں کو پہچاننے میں آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ تو جو اس میں مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے برے وقت میں، تو انسان کو یاد بھی رہتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ یار یہ میرا ہمدرد ہے۔ باقی اب تک تو سارے یعنی کہ بس باتیں بناتے تھے کہ مطلب کبھی بھی آپ کو ضرورت ہو آواز دے دینا، حاضر ہوں۔ یہ کہاں گئے؟ آپ کا خادم ہوں، جب حکم فرمائے۔ تو اس طرح کی باتیں کرنے کے بجائے کر کے دکھانا چاہیے، اور ویسے کوئی مشکل میں گھرا ہو مسلمان تو اس کی ہم سبھی کو ہمدردی اور ہو سکے تو مدد کرنی بھی چاہیے۔ گو ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے گئے، لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے۔ یہ کسی کا شعر ہے، یعنی کہ تھوڑی مطلب مشکل آئی، پریشانی آئی، ہم نے کسی دوست سے اپنا تذکرہ کیا کہ یار میں پھنس گیا ہوں، بطور قرض ہی دے دو، تو برسوں کے یارانے یعنی دوستیاں جو تھی وہ ختم ہو گئی کہ یار یہ تو پیسے مانگ رہا ہے بھائی۔ تو منزل بڑی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، یہ منزل کٹھن ہے کہ پیسے نہیں دینے،
दोस्त का साथ नहीं देना। तो ये कि ऐसे मौके पर जब मुसीबत आती है तो अपने और पराये की पहचान हो जाती है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हुज़ूर, यहाँ एक बात जहन में आती है कि अगर किसी के साथ कोई मुसीबत है, परेशानी है और दोस्त ने या रिश्तेदार ने पूछा नहीं या ताउन नहीं किया, तो क्या ऐसा नहीं होता है कि फिर उसकी जो पीठ पीछे बुराइयां होती हैं उसके बारे में क्या कहेंगे कि मैं पहचान गया, ये तो ऐसा है, इसके पास तो यूं भी है, आज तक पूछा नहीं, फ़ोन नहीं किया, यानी दूसरों पर इजहार करना, ये फिर अलग टॉपिक है। फिर एक ये भी सूरत है कि उसको पता ही नहीं चला तो क्या साथ देगा आपका, या उस वक्त वो खुद आपसे बड़ी मुसीबत में मुब्तला था। ये तो सूरतें बनती चली जाएंगी। लेकिन ये कि ये वाकई है कि एक तादाद होती है कि जो कर सकती है लेकिन ताउन नहीं करती, ये उनकी मतलब मजम्मत इसमें की गई। बाकी ये ज़रूरी है कि अगर कोई साथ नहीं देता तो उसकी ग़ीबत कैसे हलाल होगी। ग़ीबत तो नहीं करेंगे, उसकी बुराइयां नहीं करेंगे, हुस्न ज़न का पहलू वही निकालना ही पड़ेगा कि हो सकता है ये मसरूफ़ हो, या हो सकता है इसको पता ना हो, या इसको सही मतलब है कि हमारी बात पता ना चली हो कि ये सीरियस मामला है वगैरह वगैरह। इसलिए हमें दिल बड़ा रखना चाहिए, और उस पर मुसीबत आए तो हम इसलिए उसकी मदद ना करें कि इसने हमारा साथ नहीं दिया था, ये भी दुरुस्त नहीं है, मुनासिब नहीं है। इसलिए कि वो ये तो फिर बदला बदली हो गई कि इसने साथ दिया तो हमने साथ दिया, तो हमने कौन सा कारनामा अंजाम दिया, कौन सा एहसान किया। बल्कि मज़ा तो ये है कि वो साथ न दे फिर भी हम उसका साथ दें, वो मदद ना करे, हम आगे बढ़ के मदद करें। हदीस पाक में जो तुम्हें महरूम करे तुम उसको अता करो। 3 मतलब है ना कि बातें बयान की हैं जिसमें मतलब अच्छी मतलब बिशारत है कि जो तुम पर जुल्म करे तुम उसको माफ़ करो, जो तुमसे रिश्ता काटे तुम उससे रिश्ता जोड़ो, और जो तुम्हें महरूम करे न तुम्हें ना दे या तुम्हारे साथ अच्छा सलूक ना करे, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो न दो। हुजूर, सोशल मीडिया पर अधूरी मालूमात, हाफ इन्फॉर्मेशन पर राय देने का रिवाज आम हो गया है। जो उलमा कई बरस तक दीन और दीगर उलूम पढ़ कर बैठे हैं वो राय देने में बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत सोच समझ कर देते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोगों को देखा है जिन्हें कुछ नहीं पता, चंद पोस्टें देखकर पढ़कर जब हर शख्स मुफ्ती, दानिश्वर और माहिर नफ्सियात बन जाए तो इल्म की कदर कहाँ जाती है। क्या सोशल मीडिया पर कमेंट सेक्शन में दीन सीखना फितने का दरवाज़ा नहीं हुजूर? क्या राय देना भी एक अमानत है? हुजूर इस हवाले से रहनुमाई फरमा दें। इल्म दीन के मामले में तो ख़ासकर ज़्यादा एहतियात ज़रूरी है। वो या शरई मसला भी लोग बयान कर देते हैं अपनी अटकल से, अपनी सोच से के, और गलत सलत भी बयान कर देते हैं। वो आयत कुरानी है ना, अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून, वो बात अल्लाह की तरफ क्यों मंसूब करते हो जो तुम्हें मालूम नहीं है। इसलिए मतलब है कि शरीयत का हुक्म जिसको कहते हैं ना कि शरीयत का मसला है, शरीयत का हुक्म है, तो इसका मतलब अल्लाह और रसूल का हुक्म है। तो इसलिए मतलब ये सब सोच समझ कर बोलना होता है। इसी तरह दीनी मामलात में ख़ासकर बहुत एहतियात करनी होती है। अब दुनियावी मामलात में भी इसका मतलब ये नहीं कि वो चौके छक्के लगाते रहे, यहाँ भी जानबूझकर झूठ बोलेगा, गलत इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, यहाँ भी गुनाहगार तो होगा ना कि झूठ बोल रही है, जब तक इन्हें मालूम ही नहीं है, खाली वैसे ही दिए जा रहा मालूमात। तो इसलिए भी एहतियात की तो हर सूरत में ज़रूरत है। मुस्लिम शरीफ में है कि हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये इल्म दीन है, लिहाजा गौर करो अपना दीन किससे हासिल करते हो। मुफस्सिर कुरान हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान रहमतुल्लाह अलैह इसकी वजाहत में फरमाते हैं इल्म शरीयत, इल्म दीन जब बनेगा जब सिखाने वाला उस्ताद आलिम दीन होगा। बेदीन आलिम से हासिल किया हुआ इल्म बेदीनी ही देगा। आज लोग बेदीनों से तफसीर व हदीस पढ़कर बेदीन हो रहे हैं। फरमान के साथ फैज़ान ज़रूरी है।
اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا رویبضہ بولنے لگیں گے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا رویبضہ کون ہے؟ فرمایا بے وقوف شخص جو ہر معاملے میں رائے دیتا پھرے. یہ اپنے آئینے میں دیکھ لیں، یہ سوشل میڈیا پر جس سوال میں جو کہا گیا، اس طرح کے لوگ جو ہیں کہ ان کو حدیث پاک میں بے وقوف کہا گیا کہ جو ہر معاملے میں رائے دیتا پھرے، آتا ہو نہ آتا ہو نہ آتا ہو، غلط سلط رائے بھی دیتا رہے. حوالہ مسند امام احمد 7912، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4036. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ لوگ کب برباد ہوں گے جب کم علم لوگ دین سمجھانے بیٹھ جائیں گے. اب بھلے پروفیسر ہے یا دنیاوی تعلیم سے مطلب ڈگریاں سے اٹھائی نہیں جاتی، اتنی جمع کرنی ہے، لیکن علم دین اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ بولے پروفیسر صاحب ہیں تو یہ اس سے آپ بولو کہ دین لو تو خود نہیں پتہ ہوتا کہ دین کیا ہے. تو اس لیے مطلب ایسوں سے دین نہیں لینا ہے. اور یہ مطلب خود فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ لوگ کب برباد ہوں گے جب کم علم لوگ دین سمجھانے بیٹھ جائیں گے. تو یہ سوشل میڈیا پر ان چیزوں کی بھی بھرمار ملے گی، آپ کو مل رہی ہوگی. تو ایسوں سے نہیں دین سیکھنا، صرف ایتھینٹک عالم دین ہوں ان سے علم دین حاصل کرنا. عالم دین صرف وہ ہوتا ہے جو اہل حق ہوتے ہیں. سنی جو ہے وہ عالم دین ہوتا ہے. باقی جو بد مذہب، لا دین، بد عقیدہ، اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو عالم دین نہیں کہا جاتا. عوام اپنا ان کو معلومات نہیں ہوتی ہے، سب کو عالم دین کہتے ہیں. شیطان کو کیا کہو گے؟ شیطان بہت بڑا عالم تھا، بس آپ مطلب کسی سے پوچھ لینا، بہت بڑا علامہ تھا، بہت بڑا عالم تھا. وہ عالم دین تھا کیا؟ عالم ہونا اور چیز ہے، عالم دین ہونا اور چیز ہے. جہاں دونوں کا تذکرہ ہوگا تو پھر عالم دین اور چیز ہے، عالم اور چیز ہے. لیکن مطلقاً عالم دین کو بھی عالم بولتے ہیں، حرج بھی نہیں ہے. اللہ کی صفت ہے عالم، لیکن یہ حقیقت ہے کہ شیطان بہت بڑا عالم تھا اور یہ فرشتوں میں واعظ کہتا تھا. اس اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ یہ معلم الملکوت کہلاتا تھا، فرشتوں کو تعلیم دینے والا، فرشتوں میں مطلب واعظ وہ کرتا تھا. اتنا بڑا عالم تھا اور ہزاروں سال اس نے عبادت کی. 80,000 یا اس سے بھی زیادہ سال بتائے جاتے ہیں کہ اس نے عبادت کی اللہ کی، لیکن گمراہ ہو گیا. تو اللہ پاک سے ہم سب کو ڈرنا بھی چاہیے. اتنی عبادتیں، اتنا علم رکھنے کے باوجود شیطان کے بارے میں قرآن نے فتویٰ جاری کیا، کیا نا من الکافرین، وہ کافروں سے ہو گیا. وہ یہ خفیہ تدبیر اللہ کی کس کے بارے میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا. ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہم اگر تھوڑا سا کام کریں یا کبھی تہجد پڑھ لیں یا کوئی نیک کام کر لیں یا کسی بے نمازی کو نمازی بنا لیں تو ہم سمجھیں گے ہم خان آفتاب، اب میں سورج ہوں. اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. پتہ نہیں کہ میرا علم الہی میں کیا حال ہوگا. اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ایمان پر خاتمہ ہو اور اللہ پاک کی رضا، اللہ پاک ہم سے راضی ہو، اس حال میں ہم دنیا سے جائیں. اللہ پاک اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عز بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم کی دقیق باتیں، گہری باتیں جو کوتا فہم یعنی کہ جن میں عقل کم ہو ایسوں کو سمجھانا شروع کر دینا درست نہیں. علم کی دقیق باتیں ہر کوتا فہم کو سمجھانا شروع کر دینا درست نہیں، ورنہ لوگ بھٹک جاتے ہیں. ہر راز بیان کرنے کا اور ہر خبر پھیلا دینے کی نہیں ہوتی. ہر راز بیان نہیں کیا جاتا اور ہر خبر عام نہیں کی جاتی. تو اس کے سب کے مطلب آداب ہوتے ہیں، موقع محل ہوتے ہیں. تو اسی طرح گہری باتیں جو کم علم لوگ ہوتے ہیں، جو اتنا
نہیں سمجھ پاتے ان میں ایسی باتیں نہ کی جائیں، ورنہ ان کے گمراہ ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اب آپ دنیاوی مثال لے لو کہ اب کے جی نرسری کے طالب علم کو آپ میٹرک کا سبق سنانا شروع کر دو گے تو اس کے پلے خاک پڑے گا، کیا پڑے اس کے پلے؟ الٹا ہو تو گھبرائے گا کہ یار میں نہیں پڑھتا تو سمجھ ہی نہیں آتی، میں کیسے پڑھوں گا؟ تو اس کو کے جی نرسری ہی کی باتیں کی جائیں گی، سمجھے؟ آگے بڑھے گا اے بی سی ڈی یا الف با تا سا، اسی سے اس کا کام چلے گا نا۔ ایک دم سے مطلب اس کو عربی عبارتیں یا انگلش سینٹنس بیان کرنے شروع کریں گے تو کہاں سے وہ پڑھے گا؟ تو اسی طرح جو کم علم ہیں، اتنا نہیں بیچاروں کو معلومات نہ صحبت ہیں، تو ان کے سامنے بات بھی وہ کی جائے جو ان کی عقل کے مطابق ہو، تاکہ ان کو سمجھ آئے، ان کو دین سے محبت ہو، وحشت نہ ہو، گھبراہٹ نہ ہو، پریشانی نہ ہو کہ بھاگے دور، محبت پیار۔ ایک دم ایک بے نمازی ہے، جمعہ بھی نہیں پڑھتا، آپ اس کو ایک دم مطلب وہ ڈرا ہوا ہے، خوف زدہ، اور جہنم کے طرح طرح کے عذاب ہیں، وہ اس کو بیان کرنا شروع کر دو تو وہ تو بے ہوش ہو جائے گا۔ اس کو ہمت کے آپ توبہ کریں، سچی توبہ کریں، اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں، اللہ پاک بہت رحمت والا ہے، رحیم و کریم ہے، نماز نہیں چھوڑنی ہے اپنے، عذاب اس کا سخت ہے لیکن وہ معاف کرنے والا ہے، ابھی سانس ہمارا جاری ہے، سچی توبہ کر لیں، جتنی نمازیں قضا ہیں اس کو بھی پڑھ لیں۔ اس طرح موقع کی مناسبت سے ہم اس کو یوں سمجھائیں گے، نہ کہ ایک دم سے اس پہ مسلط ہو جائیں گے، اب تو برباد ہو گیا، اب تجھے اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں چھوڑا سکتا، اب جہنم کا گہرائی میں تجھے ڈالا جائے گا، جمعہ بھی نہیں پڑھتا تو۔ بعض اس طرح کے ہوتے ہیں ادھورے دماغ کے، وہ اس طرح بعض کو سمجھاتے ہوں گے جو مطلب اگلا پھر بولے کہ اب جائیں گے ہی جہنم میں تو تھوڑا اور عیش کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ فائنل کرنا بھی نہیں ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے، کیوں جائیں گے؟ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، شفاعت کس کے لیے؟ ہم گناہ گاروں کے لیے تو شفاعت ہے نا، انشاءاللہ۔ تو نیکوں کے لیے بھی شفاعت ہے کہ درجے بلند ہو گئے۔ ایک بات ہے مطلب کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اور اللہ پاک رحیم و کریم ہے، تو موقع کی مناسبت۔ اسی طرح بوڑھا شخص، اس کو بھی عذاب کی باتیں سنا کر ڈرانا یہ بھی نہیں مناسب، اس کو بھی رحمت کی باتیں بتائی ہیں تاکہ اس کو وحشت نہ ہو، اللہ پاک کی محبت اس کے اندر بڑھے۔ اس طرح جوان ہے تو اس کو موقع کی مناسبت سے ڈرانا بہت ضروری ہے، یہ بھی ہے۔ تو جیسا موقع، جیسا بندہ، یعنی کہ نیکی کی دعوت دینا، تبلیغ کرنا، اس میں جو شرائط ہے نا، اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ یہ اگلے کی نفسیات پہچان سکتا ہو، تو سامنے والے کی نفسیات پہچان کر اس سے نیکی کی دعوت دے، جو ہم لوگوں کو نہیں آتی، ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں۔ یہ جیسے اب مدنی چینل پر ہر طرح کا آدمی ہوتا ہے، اب کیا کریں ہم، کس کو ڈرائیں اور کس کو رحمت کا درس دیں، تو ملا جلا ہی انداز چل رہا ہوتا ہے، یہ مجبوری ہے۔ لیکن سنگل کو سمجھاتے ہوئے احتیاط زیادہ کرنی ہوتی ہے، اس میں بھی ایسی بات نہیں کرنی ہوتی جس سے مطلب سر سے گزر جائے اور مطلب لوگ آگے پیچھے ہو جائیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا، ایسی دقیق باتیں، یا کیونکہ عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی، اتنی گہرائی میں جانا وہ نہیں ان کی سمجھ میں آتا، تو موقع کی مناسبت سے وہ حکمت عملی سے اس پر مدنی چینل کے مبلغین کو بھی چلنا ہو چاہیے، کوشش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے، سوال یہ کر رہے ہیں کہ میری چچی کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی مغفرت کی دعا بھی کر دیں، اور سوال یہ ہے کہ 40 دن تک فوت شدہ کے نام کا کھانا کسی غریب کو بھیجنا ہوتا ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اللہ پاک آپ کی چچی کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ 40 دن تک بھیجنا یہ ضروری نہیں ہے، بھیجنا اچھا ہے کھانا غریبوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کی نیت سے صحابہ کرام علیہم رضوان میں یہ تھا رائج کہ 7 دن تک وہ کھانا کھلاتے تھے میت کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ یہ روایت کا حوالہ اس وقت زبانی یاد نہیں ہے لیکن ہے 7 دن کا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے 7 دن کا، 7 دن تک یہ کھانا بھیجتے تھے گھروں پہ یا کھلاتے تھے۔ اب اگر 40 کر دیا تو اس کو واجب نہیں سمجھتے نا، صحابہ واجب نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کمپلسری نہیں کریں گے تو گناہگار ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔
مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شان علی اصغر، حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام حمام، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیسرے شہزادے کا نام بھی علی ہے. پہلے علی تو اس کے پہچان کے لیے اکبر شامل ہوا، علی اکبر جو بڑے تھے 18 سال کے. پھر علی اوسط جو ان کے بعد تھے، تو ان کے بعد میں ادارے پہچانیں رکھی گئی ہوں گی کہ پہلے تو اس وقت تو پہلا جو علی جن کا نام رکھا گیا، تو بعد میں علی اوسط اور علی اصغر آئیں گے، یہ تو اس لیے وہ علی. اب وہ جب علی اوسط پیدا ہوئے ہوں گے، یہ میں ایک مطلب لاجیکلی بات کر رہا ہوں حکمت کی، کہ تو اس کا پھر پہچان دونوں میں کیسے ہو. تو اب بھائی یہ علی اکبر، تو یہ علی اکبر، یہ علی اوسط. تو جب علی اصغر پیدا ہوئے تب بنے نا یہ علی اوسط، تو علی اوسط. اچھا، پھر علی اصغر وہ تیسرے پیدا ہوئے، ان کا نام بھی علی رکھا. تو اب یہ تین علی، اب ان میں کیا فرق رکھیں؟ تو علی اکبر، علی اوسط یعنی درمیانے علی، اور علی اصغر مانے چھوٹے. تو اس طرح یہ تینوں کا نام علی رکھا. تو علی اصغر یہ چھوٹے تھے، اور بتایا جاتا ہے کہ ان کی عمر شریف 6 مہینے کی تھی، صرف 6 ماہ کے تھے. اور کربلا میں یہ بھی اس کربلا کے قافلے میں شریک تھے کہ ماں کے ساتھ، ماں بھی ساتھ تھیں تو بچے کو سنبھالنے کے لیے بہرحال، تو وہ بھی بچہ بھی ساتھ، شہزادہ بھی ساتھ. تو اس طرح یہ گئے، اور ان کے ساتھ یہ ہوا کہ مختلف مطلب بیان کیا جاتا ہے اس کا، کہ کیونکہ پیاس سے ان کا حلق سوکھ گیا تھا، زبان سوکھ گئی تھی. تو امام علی مقام نے ان سے یہ کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی، یہ پانی تو تم نے بند کیا ہے، ہم کو پانی نہیں دینا، ہمارے ہاتھ میں بھی مت دینا، اس بچے کے حلق میں چند قطرے ٹپکا دو تاکہ اس کی تو کچھ پیاس بجھے. یہ پانی پی کر تلوار پکڑ کر تم پر ٹوٹ نہیں پڑے گا، 6 مہینے کا. لیکن ظالموں کو رحم نہیں آیا، اور کسی نے وہ تیر کمان پہ رکھ کر چلا دیا، اور حضرت علی اصغر کا حلق میں پیوست ہو کر وہ بازو میں داخل ہو گیا امام علی مقام کے. تو اس طرح مطلب علی اصغر جو تھے انہوں نے جھرجھری لی اور جام شہادت نوش کر گئے. دے علی اصغر کا صدقہ سربراہ، پے کرے جود و سخا فریاد ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عاشقان مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت ہیں، صالحین و اتقیاء اصحاب و اہل بیت ہیں، عابدین و پارسا اصحاب و اہل بیت ہیں، دین پر دل سے فدا اصحاب و اہل بیت ہیں، سب یقیناً با وفا اصحاب و اہل بیت ہیں، مومنوں کے رہنما اصحاب و اہل بیت ہیں، عاصیوں کا آسرا اصحاب و اہل بیت ہیں، فضل مولا سے صدا اصحاب و اہل بیت ہیں، آسرا اتار کا اصحاب و اہل بیت ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ مساجد میں جو ممبر بنائے جاتے ہیں اس کا سنت طریقہ کیا ہے؟ ممبر 4 سیڑھیاں نا، 4 سیڑھیاں ممبر ہوتی ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس سیڑھی پر تشریف فرما ہوتے تھے اوپر کی، تو حضرت صدیق اکبر اس سے نیچے ادباً، پھر فاروق اعظم اس سے نیچے، پھر غالباً عثمان غنی نے ترمیم کی. اس طرح نیچے اترتے اترتے پھر وہ سمے جو چوتھی ہوتی ہے وہ بیٹھنے کے لیے ہوتی ہے، بیٹھنے کی. ہاں، سرکار کی نشست گاہ پر بیٹھنے کے لیے مطلب کون ہمت کرے؟ آپ بتاؤ نا، آپ کو واقعہ یاد؟ جی، وہ یہی ہے کہ 4 اس میں ہوتے ہیں سٹیپ سنت کے مطابق.
جو سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ بیچنے کے لیے ہوتا ہے، اور جو اوپر سے یعنی پہلا زینہ بنے گا اس پر کھڑے ہونا ہوتا ہے. یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری سیڑھی پر کھڑے ہوتے تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری سیڑھی پر. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ پہلی سیڑھی پر کھڑے ہوتے اوپر والے، اس پر کھڑے ہونا شروع کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھتے تھے وہیں پر آپ بیٹھا کرتے تھے، اور پھر یہی سنت رائج ہے. یہ ممبر شریف کی لمبائی جو تھی، طول 2 گز، چوڑائی 1 گز، مدارج نبوت جلد 2 صفحہ 326، اور سیڑھیاں 3 تھیں. ہر سیڑھی کی بلندی 1 بالشت اور لمبائی 1 ہاتھ تھی. حوالہ مرآت المناجی جلد 2 صفحہ 193 مرخصن. اور اس کے 3 زینے یعنی سیڑھیاں اس تخت کے علاوہ تھے جس پر بیٹھا جاتا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم درجہ بالا یعنی اوپر کے حصے پر خطبہ، اوپر کی سیڑھی پر زینے پر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دوسرے پر پڑھا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تیسرے پر خطبہ پڑھا. فتح رضویہ شریف جلد 8 صفحہ 343، کچھ فرق کر کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے میرا سوال عرض ہے کہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، تو یہ بات کہاں تک درست ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. کھانا کے بعد میٹھا کھانا یہ بس مشہور ہے، اور کافی مشہور ہے. میں کئی بار عرض کر چکا ہوں اس کے تعلق سے کہ اول آخر نمک یا نمکین ہو. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اعتکاف میں تشریف فرما تھے رمضانوں میں، تو آپ کی خدمت میں جو تھے مامور، تو وہ سحری میں فرنی اور چٹنی حاضر کرتے تھے. حکم پر اعلیٰ حضرت کے فرنی اور چٹنی آتی تھی، تو ان کو تعجب ہوتا تھا فرنی اور چٹنی کا میل کیا ہے دونوں کا. تو پھر ایک دن پوچھ لیا تو ارشاد فرمایا کہ فرنی میٹھی ہوتی ہے اور چٹنی میں نمک ہوتا ہے، نمکین ہوتی ہے. تو اول آخر نمک کھانا یہ سنت ہے. غلط سنت دکھا اس میں واقعے میں نمکین، ہاں تو وہ کھانا سنت ہے نمک یا نمکین. تو اس میں شروع میں چٹنی استعمال کر لیتا ہوں، پھر فرنی کھا لیتا ہوں، پھر آخر میں چٹنی استعمال کر لیتا ہوں. تو اول آخر نمک یا نمکین ہو اور بیچ میں میٹھا ہو. لوگوں نے آخر میں میٹھا، پھل بھی ہمارے یہاں آخر میں لائے جاتے ہیں. یا تو پھل زیادہ مہنگے ہوتے ہیں اس لیے کوئی رواج ڈال دیا کسی نے کہ کھانا کھا کے جب پیٹ بھر جائے گا تو ہمارے پھل بچیں گے، تھوڑا یوں اچھا ہو جائے گا، دکھاؤ کہ وہ بہت سارے پھل لے آئے، سارے پھل اٹھا کے لے آؤ، کھانا ہے نہیں انہوں نے. یہ ہے کیا؟ ورنہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. قرآن شریف کی آیت سے اس کو استدلال کیا انہوں نے کہ قرآن کریم کی آیت میں پہلے پھلوں کا تذکرہ ہے. تو آیت یاد ہو تو وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، کہ پہلے تو ان کے پسندیدہ پھل ہوں گے، پھر اس کے بعد پرندوں کا گوشت ہوگا جو وہ چاہیں گے، جس کی وہ خواہش کریں گے. یہ جنت کا ہے کہ جنت میں پہلے جو پھل، اس کے بعد جس پرندے کا گوشت کھانا چاہیں گے وہ ان کو دیا جائے گا. تو پھلوں کا تذکرہ پہلے، تو پہلے پھل کھائیں تاکہ یہ تھوڑی جگہ گھیریں، پھر ہمارا سالڈ کھانا ہے وہ کھائیں ہم. تو اس سے مفید ہوگا کہ کم کھایا جائے گا، ورنہ ڈٹ کے بوٹیاں بوٹے سب ڈال دیا، پھل کی جگہ تو رہے گی نہیں. اب آپ جانے، آپ کا پیٹ جانے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال یہ موصول ہوا ہے، کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں اگر کوئی پھل درخت کے نیچے سے اٹھا لیتا ہے تو کوئی منع نہیں کرتا، اور اگر مالک درخت کا جو مالک ہے وہ بھی اگر دیکھ رہا ہو تو بھی منع نہیں کرتے. تو کیا ایسی صورت میں ایسے پھل کھانے کا کیا حکم ہے؟ جیسا عرف ہو، جیسے کہ درخت جو بنگلے میں ہمارے یہاں کوٹھیوں میں بنگلوز ایریا میں ہوتے ہیں،
تو درخت کے باہر جیسے کہ شاخیں ہیں ان میں جو پھل ہوتے ہیں تو وہ گرتے ہیں. اب وہ پھل اتنے قیمتی آم نہیں گرتے ویسے، عام طور آم کو بھی دیکھا نہیں ہے، آم مضبوط ہوتے ہیں، ناریل نہیں گرتے. یہ ابھی اللہ کا کرم ہے، جس دن ناریل گرے اس دن پھر برابر میں وہ بہت کلینک بھی ہوگی نا، فرسٹ ایڈ سرور گریں گے تو جو ہوگا. تو اس لیے وہ اللہ کی شان ہے. تربوز یہ بیل ہوتے ہیں، اس کی بیل، یہ تربوز جس پہ گرے تو پیڑا ہی پار ہو جائے، تو اللہ کی شان ہے. انگور کی بھی بیل ہی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ تربوز کی بھی اللہ پاک نے بیل بنائی ہے، اس کا کرم ہے. ورنہ یہ تربوز لٹک رہے تو لوگوں سے گزرے بھی ڈرے ہیں کہ یہ آیا. تو تربوز آپ نے تو دیکھے بھی عام طور پہ کم ہوں گے، میں نے بہت بڑے بڑے تربوز دیکھے ہیں، اتنے بڑے بڑے تربوز باہر ملکوں میں ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ اللہ کی بس یہ کرم نوازی ہے. تو وہ جیسے کہ کھجوریں وغیرہ زمین پر ہوتی ہیں، وہ کوئی اٹھاتا بھی نہیں ہے، بالکل حساب کتاب ان کا پورا ہو جاتا ہے. تو اس کا جزیہ تو ہے بہار شریف میں. ہاں تو وہ آپ بیان کر دیں. یہی ہے کہ جہاں عرف ہوگا اور جسے معلوم ہوگا کہ یہاں گری ہوئی چیزیں یہ کھا لی جاتی ہیں، مالک منع نہیں کرتا، تو وہاں اجازت ہوگی، اور جہاں اس کا عرف نہیں ہے وہاں اس کی اجازت نہیں ہوگی. جہاں روٹین ہو کہ مالک بولتے نہیں ہیں، لوگ اٹھا کے کھا رہے ہوتے ہیں تو وہاں کھا سکتے ہیں. جہاں روٹین نہیں ہے تو پھر نہیں کھا سکتے، اور درخت سے توڑ کر نہیں کھا سکتا. یہ بھی گرے ہوئے کے لیے توڑنے کی نہیں اجازت. آج جہاں مالک نے کہہ دیا کہ توڑ کے بھی کھا لو، تو جن کو اجازت کا پتہ ہے کہ مالک نے اجازت دی ہوئی ہے تو وہ توڑ کے لے سکتا ہے. جس کو پتہ نہیں ہے تو وہ توڑ کر نہیں لے سکتا، بھلے مالک نے اجازت دی ہوئی ہے لیکن اس کو تو پتہ نہیں ہے. تو اس نے چوری کا ارادہ کیا، اس کو اجازت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محرم شریف کی آج دوسری شب جمعہ ہے. الہ العالمین شب جمعہ کی برکتوں سے ساری امت کی مغفرت فرما. محرم شریف میں اے اللہ پاک اہل بیت اطہار کی ہم خاص کر یاد مناتے ہیں، انہی کا صدقہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا دے. یا اللہ پاک میرے ذریعے جو غوث پاک کے مرید ہوئے ان سب پر خاص کرم فرما، سب کی بے حساب بخشش ہو جائے. الہ العالمین جو پریشان حال ہیں خوشحال ہوں، مشکلات میں گھرے ہیں، یا اللہ پاک ان کی مشکلیں حل ہو جائیں، بے اولادوں کو نیک اولاد ملے، مقروضوں کے قرضے اتریں. الہ العالمین جن کے رشتوں میں رکاوٹیں نیک رشتے عطا ہوں. اے اللہ پاک جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے. الہ العالمین سب کو حج نصیب کر دے، سب کو میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھا دے. یا اللہ پاک غزہ و فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. امیر علیہ سنت کی یہ دعا کی جو ویڈیو ہے یہ ہر شب جمعہ دعوت اسلامی کے جو پیجز ہیں، امیر سنت کے جو سوشل میڈیا کے پیجز ہیں، واٹس اپ گروپس ہیں، اس میں وائرل کی جاتی ہے. اب ظاہر ہے اس میں کتنوں کے لیے دعائیں ہیں کہ کس طرح کی دعائیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کو جب یہ ویڈیو ملتی ہے تو میری درخواست ہے آپ سے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ وائرل کریں، زیادہ زیادہ شیئر کریں، تاکہ زیادہ زیادہ مریدین، طالبین، متعلقین، محبین اور دیگر عاشقان رسول تک یہ دعا پہنچے. تو الحمدللہ یہ دعائیں جو کو بھی ملیں گی وہ سنے گا تو اس کو خوشی ہوگی، اطمینان ہوگا، اور راحت بھی اللہ نے چاہا تو نصیب ہوگی، اور ہمیں بھی رب نے چاہا تو ثواب ملے گا. تو اس کو ویسے بھی اور ویڈیوز بھی آتی ہیں، تو آپ کے پاس ویڈیو آتی ہیں، بعضوں کا دیکھتے ہیں ہم، ان کو اچھا لگتا ہے، ماشاءاللہ ایک اچھی ویڈیو ہوتی ہے، اچھا میسیج ہوتا ہے، لیکن عام کریں. یہ نیکی کی دعوت ہے، بہت زبردست نیکی کی دعوت ہے، اور اس سے الحمدللہ عاشقان رسول مزید دعوت اسلامی کے قریب آتے ہیں اور ان میں نیکی کرنے کا جذبہ بھی بڑھ سکتا ہے. تو یہ وائرل کیا کریں، اپنی ذمہ داری سمجھ کر وائرل کریں. فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے ان دونوں امام حسن اور امام حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. ہمارے آخری نبی صلی اللہ
अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम के हर दिन का रोजा एक महीने के रोजों के बराबर है। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, नूरे फातिमा या शहीद करबला। चार याराने नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, सब सादियात भी जन्नती जन्नती, है हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, हर राजाए नबी जन्नती जन्नती, जन्नती 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 जन्नती। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को, जो बड़े शामिल हैं उनको भी बाअमल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए, माँ बाप और ख़ानदान वालों समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ज़मानुम अदनान दे औज़ा अमीर अहल सुन्नत ना दा सवाल कोमा چې نن سبا خلک شپې نه وخت او د کیږي او سهار نه وخته پاسي، نو دې نه مونږ ځان څنګه خلاص کو او د دې څه حل دی او داسې کول څنګه دي؟ عدنان بھائی نے امیر علیہ سنت سے پشتو زبان میں سوال کیا ہے کہ آج کل لوگ رات دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں، تو اس طرح کرنا کیسا ہے اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ بس اللہ پاک نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ پاک نے رات تمہارے لیے آرام کے لیے بنائی ہے، تو اس میں آرام کرے گا نا بندہ، تو رات کو جو پرسکون ماحول ہوتا ہے نا وہ دن کو نہیں ہوتا، تو نیند رات کو اچھی آئے گی، جب نیند اچھی آئے گی صحت اچھی ہوگی، صحت اچھی ہوگی تو عبادت اچھی طرح بندہ کر سکتا ہے۔ جو بھی سوئے بھی تو سونا جو ہے نا یہ مباح ہے، اگر فرضوں کے علاوہ سارا دن رات سوتا رہے اور کوئی اس میں مطلب اس کی وجہ سے گناہ نہ ہو رہا ہو، اس طرح وہ سوتا رہے تب بھی وہ گناہ نہیں ہے، اس کو بھلے سوئے، یہ مباح ہے، لیکن قیامت کے دن حساب ہے، سوئیں گے نا، تو اس لیے وہ نیت کوئی اچھی کر لیں گے، تو جب اچھی نیت کر لیں گے تو یہ مباح کام عبادت بن جائے گا، اور عبادت پر حساب نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے وہ نیت یہ کر لی جائے کہ میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے سوتا ہوں۔ جب یہ ہم نیت کر لیں گے نا تو ہمارا سونا عبادت ہو جائے گا کہ ہم عبادت پر طاقت حاصل کرنے کے لیے سو رہے ہیں، کیونکہ یہ نیت بنتی ہے، سونے سے طاقت آتی ہے، عبادت طاقت آئی تو ہم نیت کی کہ طاقت آئی تو عبادت کریں گے اللہ کی، تو یوں مطلب ترکیب اچھی بن جائے گی۔ ساتھ میں یہ یاد کرے کہ قبر میں لیٹنے کو یاد کرے، قبر میں بھی سونا ہوگا، تو ابھی میں سو رہا ہوں، تو اس طرح اس کا بھی ثواب ملے گا، تو رات کو بہرحال یہ سونا ویسے اچھا ہے۔ اب اگر کوئی عبادت کرتا ہے، جیسے بزرگوں سے رات بھر عبادتیں کرنا ثابت ہے، ساری جاگنا، تو ان کا وہ جاگنا بھی اچھا ہوتا ہے۔ فضول مطلب ہم لوگ جو جاگتے ہیں بلا وجہ، کوئی مطلب بس عادت، جیسے عادت پڑ گئی، تو اب دن کو پھر سوتے ہیں، دن کو سوتے ہوں گے تو آرام پورا ملتا نہیں ہے، تو پھر بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں، چڑچڑاپن، غصہ یہ آتا ہوگا ان کو، گھر کے ماحول خراب ہوتے ہوں گے، کام دھندا بھی کرنا ہوتا ہے، تو اس طرح بہتر یہی ہے کہ کوشش کرے کہ اگر فضول جاگتا ہے تو پھر دن کو جاگے، فضول نہیں مطلب دن کے کام کاج، دن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو، اب جیسے اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ہم اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اس وقت کہ دین سیکھ رہے ہیں، تو یہ جاگنا اچھا ہے، جبکہ کسی کی حق تلفی نہ ہوتی ہو، کوئی گناہ کی صورت بنا کر نہ آیا ہو، تو یہ اس کا اپنا میٹر ہے۔ اور اپنے
جو رات کو نہیں سوتے اور دن کو سوتے ہیں ان کے لیے مطلب کچھ ایسا یاد پڑتا، میں نے پڑھا تھا کہ مطلب ان میں دماغی امراض جو تھے نا وہ مینٹل کیس، پاگل پن اور اس طرح کے کیس بھی ان کے بن سکتے ہیں، کیونکہ اس کو سکون کی نیند نہیں آتی، دن کو ماحول نہیں ہوتا سونے والا، طبیعت میں وہ نشاط بننا مشکل ہے، تو رات پر سکون۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہاری نیند آرام کے لیے بنائی۔ باقی قرآن پاک میں ایک سے زائد مقام پر یوں ہے کہ اللہ پاک نے جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس کے اندر سکون حاصل کرو۔ اسی رات کو فرمائے کہ لباس بنایا، یعنی اس میں آرام کرو، تو اس نیند کو تمہارے لیے آرام دہ بنا دیا اس نے۔ اچھا، وہ جو آیت ہے اس میں نیند کا تذکرہ ہے، رات کا تذکرہ ہے، لیکن اس سے پہلے رات کا تذکرہ ہے کہ رات کو لباس بنایا ہے، وجعلنا اللیل لباسا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور اس کے بعد یہ کنٹینیو مراد یہ رات ہے، وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، یہ ساری باتیں اس میں ذکر کی، اور دن روزگار، جی لتبتغوا من فضلہ، دن بنائے اس کی رحمت میں سے، یہ ہے تاکہ تم اس میں اللہ کا فضل یعنی رزق کو تلاش کرو۔ یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے، بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل۔ کمر ٹائم دیکھیں کیا ہوا، موبائل دیں اور سو جائیں۔ دادا ابو، یہ تو پتہ چل گیا کہ 10 محرم کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، لیکن یوم عاشورہ کے روز ہوا کیا تھا؟ میرے بیٹے، اسلام میں یوم عاشورہ یعنی 10 محرم شریف کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس دن بہت سے واقعات رونما ہوئے، مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا جودی پہاڑ پہ ٹھہرنا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا دریائے نیل سے پار ہونا، اور فرعون کا اپنی قوم سمیت دریائے نیل میں غرق ہونا وغیرہ۔ لیکن اس دن کو سب سے زیادہ شہرت اس بات سے ملی کہ اسی دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے گھر والے اور رفقا کو بھوک اور پیاس کی حالت میں نہایت بے رحمی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ 10 محرم شریف آپ کی شہادت کی نسبت سے بہت مشہور ہو گیا۔ اس دن ہمیں کیا خاص کام کرنے چاہیے یہ ہم کل سنیں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ ابھی آپ جلدی سے سو جائیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اور سونے سے پہلے کی دعا بھی پڑھیں۔ اللہم بسمک اموت و احیا۔ پیارے امیر اہل سنت، اللہ پاک آپ کو درازی عمر بالعافیت عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے زمانے میں گھر کے بڑے بالخصوص دادا ابو دادی اماں بچوں کو سونے سے پہلے دعائیں یاد کرواتے اور ان سے باتیں کرتے، کبھی حقیقت پر مبنی سٹوریز اور کبھی تخلیقی کہانیاں سناتے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بچوں کی تربیت کا ایک اہم لمحہ ہوتا ہے، لیکن آج کل اس کے بالکل اپوزٹ، بچہ کب کہاں کیا دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے، والدین کو اس کی بالکل خبر نہیں ہوتی۔ بعض بچے تو اسکرین ٹائم کے بغیر سوتے ہی نہیں ہیں۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ والدین کو بچوں کی بیڈ ٹائم روٹین کیا رکھنی چاہیے جس سے ان کی دنیا اور آخرت بہتر ہو؟ اگر شروع سے ہی بچوں پر کنٹرول ہو نا، شروع سے کنٹرول ہوتا نہیں ہے۔ ابھی جو سے بچے دکھائے گئے یہ بڑے، یہ تو خیر خاکہ ہے، وہ موبائل فون دیکھتے دیکھتے وہ سو گیا بیٹھے بیٹھے، تو ایک لیٹے لیٹے ادھ نیند میں دیکھے جا رہا تھا۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ
اس صورت میں موبائل فون دیکھنا یا اس پر مناظر دیکھنا تو اس کی شعاعیں جو ہے نا آنکھوں پہ زیادہ اٹیک کریں گی، لیٹے لیٹے آنکھوں کو زور لگتا ہے، تو یہ زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، بچہ ہو یا بڑا ہو، ان کی آنکھوں کے لیے، ذہن کے لیے بھی۔ اس طرح مطلب یہ کہ شروع سے چونکہ بچوں کو اب تو کھانا بھی کھلانا ہے، یہ موبائل فون دکھاتے ہوئے اس کو کھانا کھلانا ہے، دوا پلانی ہے تو موبائل فون اس کو دو تو یہ دوا پیے گا، سبق یاد کرنا ہے تو موبائل فون کا آسرا دو اس کو کہ تو یہ کر لے یا تو تجھے موبائل فون ملے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح یہ کہ اب اس کی پہلے جب نہیں تھا تو نو پرابلم، پتہ بھی نہیں تھا، اب یہ بچے کے اس میں مطلب یہ کہ موبائل فون آ گیا ہاتھ میں ہے تو مطلب تباہی۔ اب اس کا تو واقعی حل بہت مشکل ہے، بچوں کو جلدی سلانے کے لیے یا کوئی اور صورت نکالی جائے، موبائل ان کو نہ دیا جائے، اگر آپ کے بس میں ہے تو واقعی اس کو موبائل نہ دے۔ پہلے بھی تو مائیں کھانا کھلاتی ہی تھی نا، اب کام کاج کرنا ہے تو مائیں جان چھوڑنے کے لیے تنگ کرتا ہے تو موبائل فون پکڑا دیا تو اب بیٹھ گیا کی جگہ۔ اب ماں جو کام کرنا چاہتی ہے، برتن دھونا، کپڑے دھونا، جو بھی کرنا ہے تو یہ سکون سے سمجھتے ہیں کہ میں کر رہی ہوں، لیکن اپنے اولاد کی وجہ سے جو بے سکونی کا ہے وہ اسٹاک کر رہی ہے نا، اس کو ماں کو اس کا احساس نہیں کہ بعد میں بتائے گا موبائل فون کا کرشمہ۔ تو یوں مطلب یہ ہو رہا ہے گھر گھر میں بدقسمتی سے، اور اس کو کنٹرول کرنا اب بہت مشکل ہو گیا ہے، ورنہ پہلے بھی مائیں کام کرتی تھی، بچہ تنگ کرتا تھا، پہلے بھی کھانا نہیں کھاتا تھا، دوا نہیں پیتا تھا، تو کچھ نہ کچھ طریقے کر کے انہوں کھلاتے پلاتے تھے نا۔ تو اگر وہی طریقے پھر اگر رائج کیے جائیں کسی صورت تو اچھا ہے۔ تھوڑی مشکل تو ہے اور تھوڑی نہیں زیادہ مشکل ہے، لیکن یہ کہ اس میں اپنی اور بچے کی دنیا و آخرت کی بھلائی تو ہے اس میں، اس سے جان چھوٹ جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خصوصی مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت نیاز باکس بھی عطا فرماتے ہیں، تو آج کس کس کو نیاز باکس ملیں گے؟ امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے۔ یہ روز روز مجھے طے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ 12 دینی کام جو دعوت اسلامی کے مخصوص دینی کام ہیں، ان میں سے جو 9 کام کرتے کرتے کم از کم جس کو 3 مہینے 92 دن ہو چکے ہوں، ایک تو وہ QR کوڈ کے ذریعے ترکیب بنائے، اور یہ شرط موجود ہے اس میں سب کے لیے کہ اس محرم شریف میں اس کو نیاز باکس نہ ملا ہو، اور جنہوں نے محرم کی چاند رات سے اب تک جتنی اذانیں سنی ان میں انگوٹھے چومے تھے، اور وہ اقامت سنی جماعت کی، ان میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگوٹھے چومے ہوں، تو وہ بھی نیاز باکس کے لیے درخواست کر سکتا ہے۔ یونیک انگوٹھے چومنا لوگوں نے چھوڑ دیا، ہمارے دور میں بہت چومے جاتے تھے، یعنی کہ ذہن بنا ہوا تھا، میں خود بھی یہ مصروفیت بھی ہے کہ یار میں انگوٹھی نہیں چوموں گا تو لوگ کیا بولیں گے، ہیں انگوٹھی نہیں چومے اس نے، اتنا رواج یعنی کہ انگوٹھے چومنے کا اب تو تقریباً میں نے زور لگا کر بھی دیکھا کہ آپ کو سمجھاؤں یہ مستحب ہے، اس میں آنکھوں کی بینائی کی بھی حفاظت ہے، اور سرکار کی تعظیم کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم تعظیم کرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے یہ ثابت ہے انگوٹھے چومنا اذان میں، لیکن وہ نہیں مطلب اور بہت کچھ کرتے ہیں لوگ، ہاتھ پیر چلاتے رہتے ہیں، تو یہ نہیں کرتے۔ وائی اگر آپ ورزش کرتے ہیں، یہ بھی تو ورزش تو ہے نا، تھوڑا ہاتھ تو اونچے نیچے ہوئے نا، ورزش کے لیے نہیں کرنا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کرنا ہے، یہ کار ثواب ہے، اور آنکھوں کی حفاظت انشاءاللہ اس سے ہوگی۔ اور پڑھنے کا بھی اس میں پہلی بار جب چومیں گے تو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یہ پڑھیں گے، یہ فقہ کی کتابوں میں لکھا، مطلب غالباً در مختار میں، در مختار فقہ حنفی کی بہت مشہور کتاب ہے، بھلے وہ مطلب چومنے کو مانتے ہو نہ مانتے ہوں، دارالفتہ میں سب رکھتے ہیں اس کو، جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں،
تو وہ رکھتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ پہلی بار جب انگوٹھے چومے، انگوٹھے چومنے کا بھی لکھا اس میں، اور پہلی بار جب چومے تو اس میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ آنکھوں پہ، اور دوسری بار چومے تو قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کتنا مطلب ہے کہ مدینہ یہ تو چومیں گے نہیں تو یہ پڑھیں گے بھی نہیں، یہ پڑھنے کے ثواب سے بھی گئے، چومیں گے تو اس بات میں پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر آگے بھی یہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر، کہ اللہ میری سننے اور دیکھنے کی طاقت سے مجھے فائدہ عطا فرما، نفع عطا فرما. تو کتنی پیاری دعا ہے، ہر اذان میں، ہر اقامت میں، یا جب جب نصیب ہو. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص مؤذن سے اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر کہے مرحبم بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبداللہ، پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے، وہ کبھی اندھا نہ ہوگا نہ اس کی آنکھیں دکھیں گی. حوالہ مقاصد حسنہ صفحہ 391 حدیث نمبر 1021. تو اب مؤذن صاحبان بھی، اب چونکہ ہم لوگ انگوٹھے وغیرہ چومتے تو ہے نہیں، پڑھتے تو ہے نہیں، یہ بھی اسپیڈ سے جا رہے ہوتے ہیں، شاید اس وجہ سے جا رہے ہیں، ویسے ہی جا رہے ہیں. ورنہ مستحب مؤذن کے لیے بھی یہ کہ اتنے فاصلے رکھے اذان کے کلمات میں کہ جواب دینے والا جواب دے سکے. یہ مؤذنوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، جواب دینے والوں تو جواب تو دیتا ہی کون ہے، وہ سارے نظام دنیا کے چل رہے ہوتے ہیں. اب دیکھو جو مطلب جو کر رہا ہے، جو باتیں کر رہا ہے وہ باتیں کر رہا ہوتا اذان کے دوران، جو کچھ بھاگ دوڑ کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے، جھگڑے کر رہا ہے، سب لگے ہوئے ہیں. پہلے کا دور تھا کہ جب اذان ہوتی تھی تو لوہار نے اگر گھن مارنے کے لیے ہتھوڑا اٹھایا ہے تو وہ ہتھوڑا مارتا نہیں تھا، رکھ دیتا تھا. موچی نے سوا چمڑے میں داخل کیا، ابھی اس کو نکالتا نہیں، اذان ہوئی خلاص اس کو چمڑے سمیت رکھ دیا، سب صلاح، چلو نماز کے لیے، اٹھو نماز کے لیے. پہلے یہ ماحول ایک کتابوں میں لکھا ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں، امام غزالی نے لکھی یہ باتیں. پہلے یہ ہوتا تھا، اور اب تو پتہ ہی نہیں چلتا، سارا نظام جو ہے وہ اذان کے وقت سمجھو اس وقت نظام رک جاتا تھا دنیاوی کاموں کا، اب نظام پر کوئی نوٹس ہی نہیں لیتا اذان کا. آپ تو لیں نوٹس. مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ کی حالات میں لکھا ہے کہ جب اذان ہوتی تھی تو گھر کا نقشہ بدل جاتا، خاموشی، سناٹے چھا جاتے، اور گھر کے افراد جو ہیں، کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی مسجد کی طرف رخ کر رہا ہے، کوئی یہ نہیں. تو اذان کے دوران بات تو نہیں کرنی، گفتگو ہم کرتے ہیں، اس میں تو بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ برا خاتمہ ہونے کا خوف ہے، بری موت کا خوف ہے اذان کے دوران باتیں کرنے سے. اور نماز کی تیاری کرنا یہ کر سکتے ہیں، یہ بھی اذان کا ایک جواب ہے، جواب بالقدم، اجابت بالقدم، سمجھے. تو یہ وضو کر رہے ہیں، مسجد کی طرف جا رہے ہیں، نماز کی تیاری کے لیے جو کچھ کام کرے اذان کے دوران بہت صحیح ہے. اور اذان کا جواب بھی زبان سے بھی دے سکتے ہیں اس دوران، نماز کے لیے جا رہے ہیں تو، ورنہ پھر رک جائیں. عیسائی بہنیں بھی جواب دیں گھر میں، تو وہ تو بچوں کو ڈانٹ رہی تو وہ ڈانٹے جا رہی ہوں گی، جھاڑتی تو جھاڑے جا رہی ہوں گی، بچوں کو پھسلا رہی تو پھسلائے جا رہی ہوں گی. اذان ہو رہی ہے، وہ تو روز ہوتی ہے، نئی بات تھوڑی ہے. تو بہرحال یہ کہ روز ثواب کے انبار اور خزانے لٹ رہے ہوتے، نئی ہو یا پرانی ہو ہمیں لوٹ لینے. اللہ توفیق دے، بس اللہ مجھے بھی یہ سعادت دے، توفیق دے عمل کی. ہاں بہت ساری اذانیں ہو رہی ہیں، اس وقت تھوڑا پرابلم ہوتا ہے، یہ کیا کریں. تو پہلی جو اذان ہوئی نا اس کا جواب دے دے، یہ لکھا ہے بہار شریف میں، پہلی اذان کا جواب دے دے. اب دوسری اذانوں کا جواب نہ بھی دے تو بھی چل جائے گا، لیکن دے لے تو اچھا ہے. اچھا اب اذان ہو چکی، جواب نہیں دیا تھا تو زیادہ دیر نہیں ہوئی، تو اذان ہونے کے بعد بھی اذان کا جواب دے سکتے ہیں. اذان کا جواب کے معنی یہ کہ جو مؤذن نے کہا ہم وہ کہیں. اگر اتنا کہیں اسی طرح مؤذن نے کہا تب بھی
सही है। और बेहतर ये कि मज़ीद इसमें जो हदीसों में आया कि जैसे कि हय्या अलस सलाह, तो हय्या अलस सलाह भी हम कहें, और वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये भी कहें। और इसके साथ एक और भी दुआ है, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह मा शा अल्लाह कान व मा लम यशा लम यकुन, ये भी कहें। तो ये दोनों हदीसों पर अमल हो जाएगा। तो ये सब कहेंगे। तो अब ये सब कई बातें ये जो मैं कर रहा हूँ, ये बहुत सौ को लगता होगा नई बातें कर रहा है, या नई बातें नहीं कर रहा, मैं बताता रहता हूँ। जब बारहा मैंने ये चीज़ें बताई हैं कि वो अजान का जवाब दें, मुफ्त का सवाब है, कोई ख़र्चा नहीं होता, थोड़ा सा 2 मिनट भी नहीं लगते यार। और आप यार इतना करोड़ों नेकियां छोड़ देते हैं। हाँ, इसमें करोड़ों नेकियां मिलती है, जवाब दें अगर हम तो इंशाअल्लाह नियत करें अपना। नहीं, हाथ नहीं उठाए, कोई बात नहीं, आप ज़हन बनाए अपना कि मुझे अजान का जवाब देना है। अजान के होते हुए हाँ खाना खा रहे ना, खाना खा रहे हैं और अजान हुई तो खाना जारी रख सकते हैं। बल्कि अगर आप ये मेरी अपनी मतलब ये वो है कि जैसे कि अजान हो रही है तो हम आंखें बंद करके चलो जवाब तो दे रहे हैं, और साथ में अगर ये तवज्जो उस तरफ जाए कि हमारे यहाँ जब तदफीन होती है, कब्र में मैयत को दफनाते हैं, उस वक्त अजान होती है, तो उस अजान की भी कि वो अजान जैसे मेरी मौत वाक़ई हो चुकी और अजान हो रही है, उस वक्त जवाब देने की कुदरत नहीं होगी। अब जवाब देने की कुदरत हासिल, यूँ अपनी मौत को भी बंदा याद कर सकता है। तो बहरहाल तो इसकी कोशिश करें। तो मैंने वो बहुत आपका वक्त ले लिया, समझाते समझाते मौका मिल गया मुझे। तो ये कि जिन्होंने मुहर्रम की चांद रात से अब तक जितनी अजानें सुनी उनमें अंगूठे चूमे थे, तो वो भी न्याज बॉक्स के लिए दरख्वास्त कर सकता है। लेकिन बात लोग है कि वैसे गलत बयानी से भी तरकीब बनाते हैं, तो ज़ाहिर है कि आखिरत में इनकी पकड़ होगी, ये गुनाहगार होंगे। मर्रा मतलब ये कि मुझे तो बांटना, मुझे भी मतलब देने वाले देते हैं, वो बांटना ही होता है इसको, मुझे मालिक बना देते हैं। तो बहरहाल तो मुझे बांटना ही होता है। तो मैं ख़ास मतलब नेकी का मैं मतलब इस्लामी भाइयों की मोहब्बत अक़ीदत से जायज़ फ़ायदा उठाता हूँ, और नेकी ही के तो काम बताता हूँ। जितने मैंने आपको बताया कि ये करता हो वो करता हो तो उसको हम देंगे, ये इनाम है एक, समझो। और इसमें कोई ज़ाती मफाद मेरा क्या, और इतनी तादाद भी नहीं होती कि मैं सबको बांटूं, ये तो मेरे बस का रोग भी नहीं है ना। लाखों तो न्याज बॉक्स नहीं होते हमारे पास। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो ये आज इसमें इंशाअल्लाह तरकीब होगी। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ज़रा मेरे हाथ में ये खूबसूरत किताब तो देखिए। खाली इसका टाइटल पेज ही ऐसा है कि आदमी जाकर ले ले, और फिर इसके अंदर सुभान अल्लाह, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, फिर अंदर में माशाअल्लाह तस्वीर भी लगी हुई है। ये देखिए, नाम ही वैसे लेने के लिए ही काफ़ी है माशाअल्लाह। ये देखिए, आपने बारहा मदनी मुज़ाकरे में और मुख्तलिफ़ मौक़े पर अमीर सुन्नत से 1980 में सफ़र हज 1980 में सफ़र हज का ज़िक्र सुना होगा और सुनते रहते हम। तो इस तरह अमीर सुन्नत ने जो बयान किया और दीगर मवाद के साथ माशाअल्लाह ये बड़ी ख़ूबसूरत किताब तैयार की गई है, और 81 पेजेस की ये किताब है, और उम्दा कागज़ और उम्दा कलर प्रिंटिंग, खूबसूरत टाइटल पेज, पीछे मदीना मुनव्वरा की हाज़री मुबारक हो, अमीर सुन्नत की तहरीर, और ये तहरीर भी 2018 की है माशाअल्लाह। तो इस किताब को हासिल करने की नीयत कर लीजिए, हासिल भी करना है, पढ़ना भी है, और इंशाअल्लाह इससे मदीने की मोहब्बत, मक्के की मोहब्बत, और फिर सफ़र की और बरकतें और सफ़र के ताल्लुक़ से बहुत सारे मदनी पुल हमें समझने सीखने को मिलेंगे। अल्लाह ने चाहा तो ज़ौक़ भी बढ़ेगा, शौक़ भी बढ़ेगा इंशाअल्लाह। और इसकी जो प्राइस है 190, 81 पेजेस की ये किताब है, खूबसूरत पेजेस हैं, कलर पेज है। अल्लाह लेने और पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, बल्कि ये लेकर तकसीम करना चाहिए। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें नसीब होंगी।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। सल्लल्लाहु 195 में 195 190 190 190 190 रुपए। 190 रुपये। कुछ ऐसे भी पाए जाते हैं जो इंग्लिश नहीं समझते। हाँ, ये पहले भी मुझे शिकायत मिली थी कि आप इंग्लिश ठीक है, लोग हम लोग नहीं समझते यार, इंग्लिश फिगर बताते हैं आप। मुबल्लिग थे, उसने मुझे बाहर शहर के थे, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा आपसे सवाल ये है, कोई औरत प्रेग्नेंट हो और उसको तलाक हो जाती है तो इसके बारे में क्या मसला है? क्योंकि ये सुनने में आता है बार बार कि वो औरत प्रेग्नेंट होती है ना तो तलाक नहीं होती है, तो इसके बारे में रहनुमाई फरमा दें और इसकी इद्दत का भी जो है वो भी बता दें। प्रेग्नेंट हो मतलब हामिला औरत, जब बच्चा पेट में हो तब भी तलाक हो जाएगी, और जब बच्चा चाहे 1 मिनट में बाहर आ गया तो उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी। और अगर बच्चा 6 महीने के बाद पैदा हुआ तो 6 महीने तक उसकी इद्दत रहेगी, क्योंकि ये हामिला की इद्दत जो है ना, ये बच्चा पैदा होने तक है। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। 3 मरतबा जिसने पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएँ मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाल्लाह, आपने जिस तरह कल ब्लड के लिए तरगीब दिलाई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाइयों के बड़े भले जज्बात और मुख्तलिफ नीयतें भी आई हैं, और कई एक ने तो 10-10 नाम भी लिख लिए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना में भी ब्लड कैंप जो है वो लगा दिया गया है। क्या बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला मदी मुज़ाकरे से पहले से ही शुरू हो चुका था, अभी वक्त इसके बाद सलाम के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। तो जो आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में हैं और वो ब्लड देना चाहते हैं और बिल्कुल इस मौके पर देना चाहिए, तो इस आप फैज़ान मदीना से बाहर निकलेंगे तो बाहर ये कैंप जो है वो लगाया गया है। क्या बात है। तो अभी जिन्होंने दे दिया होगा, बाज़ों ने तो यहाँ बैठे होंगे, तो जिन्होंने नहीं दिया तो वो अभी जाते जाते निकलते हाँ वो दे देना। भले आपको रुकना है, माशा अल्लाह मरहबा, बाहर निकल जाए देकर फिर अंदर आ जाए। अब अगर है तो मस्जिद के बाहर ना वो
गली में होगा ना, माशाअल्लाह। जी जी, अल्लाह बरकत दे आपको, और अल्लाह करे कि आपका खून मतलब किसी दुखियारे मरीज को काम आ जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं, और ये सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में हमने जो गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुने, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं, और दुरुस्त जवाबात देने वालों में से किसी एक को कुरान अंदाज़ी के बाद बतौर इनाम 1 साल तक करंट माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाती है। आज नाज़रीन से जो सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, कौन से सहाबी रसूल ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अंगूठे चूमकर आँखों से लगाए? सवाल नंबर 2, मिंबर नबवी के कितने ज़ीने यानी स्टेप थे? सवाल नंबर 3, शोहदाए करबला में सबसे कम उम्र किन की थी? इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी मैंने अपना नाम और नंबर ना लिखें, बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान का उसलूब और अंदाज बहुत मुनफरिद है। हर चंद आयात के बाद मौजू या वाक़यात तब्दील हो जाता है। ऐसे में एक आम शख्स के लिए ये बात समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इस आयत में क्या बात बयान की जा रही है, या इस आयत का पिछली आयत से क्या रब्त और ताल्लुक है। अवामुन्नास की इसी जरूरत को पेश नजर रखते हुए और कुरान पाक को समझने का ज़ौक़ और शौक रखने वालों के लिए मकतबतुल मदीना पेश कर रहा है कंजुल इरफान, एक मुनफरिद तर्जुमा कुरान जिसमें हर नए उन्वान और मौजू को नए कलर से हाईलाइट किया गया है ताकि आयत को समझना आसान हो। तर्जुमा कंजुल इरफान उर्दू के साथ साथ इंग्लिश, सिंधी और पश्तो में भी दस्तयाब है। अभी मकतबतुल मदीना से हदियतन हासिल कीजिए और कुरान पाक के नूर से अपने अज़हान को रोशन कीजिए। मुहर्रम शरीफ 1447 में मिलने वाली नफली रोजों की नियतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 54,178, 54,178। इस्लामी बहनों की तादाद 32,478, 32,478। टोटल तादाद 86,656, 86,656। यासीन शरीफ पढ़ने और सुनने वालों की नियतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 49,555, 49,555। इस्लामी बहनों की तादाद 28,242, 28,242। टोटल तादाद 77,797, 77,797। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो रोज़ों की नियतें बयान की गई, इसी तरह यासीन शरीफ की नियतें बयान की गई, तो जो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने मुहर्रम शरीफ में जो हमें तहरीक दी है रोज़े रखने की, 10 रोज़े रखने हैं, 5 रोज़े रखने हैं, या कम से कम 2 रोज़े रखने हैं, तो ये इसकी नियतें हैं इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों की, और 72 यासीन शरीफ पढ़ दी हैं, तो ये उनकी नियतें थी। तो आप मज़ीद भी नियतें दें। शोबा इस्लाह आमाल जो हमारा है, इन तक नियतें अपनी पहुँचाएँ, तो जब जब मदनी मुज़ाकरा होगा तो इंशाअल्लाहुल करीम ये नियतें बताई जाएंगी। एक बड़ी प्यारी दावत देनी है मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए आपको कुछ दिखाते हैं। नात ऐसा अमल जो दिलों में इश्क़ रसूल की शमा जलाता है और रूह उसकी खुशबू से महकने लगती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना करने वाले प्यारे सना खान मुस्तफ़ा, जिनकी क्या ही बात है, उन्हीं सना खान मुस्तफ़ा के लिए 8 जुलाई 2025 बरोज मंगल रात करीबन 9:45 बजे फैज़ान मदीना कराची में शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास सत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुमुल आलिया मदनी मुज़ाकरा फरमाएंगे, जिसमें नातख़्वाह इस्लामी भाई अमीर अहले सुन्नत से सवालात भी कर सकेंगे। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नात गोई जो है ना, ये बहुत मुश्किल काम है। यानी समझो 2 धारी तलवार पर चलना है, ऊपर जाता है तो उलूहियत में पहुंच जाता है, और नीचे तो फिर वो तौहीन कर बैठता है। इंशाअल्लाहुल करीम ये मदनी मुज़ाकरा मदनी चैनल पर भी लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। याद रहे, फैज़ान मदीना कराची में इशा की नमाज बाजमात 9:15 बजे है। माशाअल्लाह हमारी मजलिस के इस्लाम भाई भी दावत पहुंचा रहे हैं, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह एक बड़ी तादाद में नात खान जो है
وہ ہمارے کراچی شہر کے بھی اور باہر سے بھی انشاءاللہ شرکت کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کے میرے پاس موجود نیکیوں اور جو مجھے اپنی نیکیوں کا ایصال ثواب کرے، ان سب پر اپنے کرم کے شان اجر عطا فرما۔ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما۔ بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عطا فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، تمام مؤمنات و مومنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث العظم، غریب نواز، اعلیٰ حضرت امام غزالی، صدر شریعہ، بدر الطریقہ، حضرت مولانا امجد علی صاحب، صد اللہ فاضل، مولانا حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور جو محرم شریف کی 11ویں رات تک مسلسل مدنی مذاکرے میں شرکت کی نیت رکھتے ہیں۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اے میرے مولا ہمیں نیکیوں کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک نمازوں کا شوق دے، با جماعت نمازیں پڑھنے کی سعادت دے۔ الہ العالمین سجدوں کی لذتیں عطا فرما، نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا ہوں، ایسا کرم کرتے۔ الہ العالمین نیکیوں اور نیکوں سے محبت دے۔ الہ العالمین سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ پاک ہماری زندگی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزرے۔ الہ العالمین دین کے لیے قربانی کا جذبہ عطا فرما، کربلا والوں کا صدقہ ہماری جھولی میں ڈال دے۔ الہ العالمین حضرت امام حسین، آپ کے رفقا، خصوصاً آپ کی آل، آپ کے خاندان، اور بالخصوص حضرت علی اصغر کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا دے، ہمارے پریشان حالوں کو خوشحال کر، آفات و بلیات سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد دے، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی عطا فرما۔ مولا کریم مقروضوں کے قرضے اتر جائیں۔ یا اللہ پاک جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے۔ بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو۔ الہ العالمین جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں نیک رشتے نصیب ہوں۔ یا اللہ پاک گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے، مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے توے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ کرم مولا رحم مولا، کرم مولا رحم مولا، سنہری جالیوں کے سامنے کاش ایسا ہو نکل جائے رسول پاک
قبر و حشر میں یا رب عطا کر عافیت تو نظر قبر و حشر میں یا رب وسیلہ فاطمہ زہرا کا کر لطف و کرم مولا کرم مولا رحم مولا کرم مولا رحم مولا الہی پل صراط ایک پل کے اندر پار کر جاؤں الہی پل صراط ایک پل کے اندر پار کر جاؤں تو کر ایسی عنایت از پائے شاہ حرم مولا پائے شاہ مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے پائے شاہ مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے چلے اتار پھر روتا ہوا سوئے حرم مولا کرم مولا رحم مولا کرم مولا رحم مولا بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام جو سہانی گھڑی چمکت کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکت کا چاند اس دل افروز ساعت پیلا ہو سلام غوث اعظم امامتوں کا ونوں کا جلوے شان قدرت پیلا ہو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پیلا ہو سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا مجھ سے خدمت کے
قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت بلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت بلا ہو سلام الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بادشاہ میرا حسین فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.